بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دوسری سگریٹ نکالتے ہوئے بولا، میں نے نغمہ سلطانہ کی منت سماجت کی ہے کہ وہ خوب محنت کرے اور پرنسس تہمینہ کی متبادل ثابت ہونے کی پوری کوشش کرے، لیکن نغمہ سلطانہ کے ہاں صرف جسم کی نمائش ہے، اس کے پاس وہ خوبصورتی، وہ آرٹ اور وہ ٹچ آف کلاس نہیں ہے۔ بہرحال بیچاری محنت بہت کر رہی ہے، دوپہر سے اپنے ڈانس کے استاد کے پاس ریہرسل میں لگی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ تم نے پرنسس تہمینہ کو کھو دیا اور تم سے اس کا سراغ ملنے کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یس سر، مجھے اپنی اس نالائکی کا اعتراف ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، لیکن اب تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ غائب ہو چکی ہے؟ میں نے فون کیا تھا اسے، آپریٹر نے بتایا کہ اب تو اس سے بات نہیں ہو سکتی، وہ جا چکی ہے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ کیا چکر ہے۔ رہی یہ بات کہ میرا مسئلہ کیا ہے تو صحیح طرح مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے الجھن میں چھوڑ کر میں اس کے آفس سے نکل آیا۔ یکدم ہی مجھ پر احساس زیان نے غلبہ پا لیا تھا۔ میں ایک بار پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عرصہ پہلے تھا۔ ہنی عرف پرنسس تہمینہ کے سہارے مجھے ریڈ ڈاٹ کے سلسلے میں کچھ آگے بڑھنے کی امید ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی حماقت سے اسے کھو دیا تھا۔ میں اس کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بے پرواہ ہو گیا تھا۔ خواہ مخواہ فرض کر لیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، ریڈ ڈاٹ والے اس مہرے کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے، لیکن یہ سمجھنا میری غلطی تھی۔ مجھے کم از کم اس کی نگرانی کے لیے کسی کو ضرور تعینات رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نگرانی کرنے والے میرے 2 آدمی اغوا ہوئے تھے، تاہم انہیں چھڑا لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس سلسلے کو بے فائدہ سمجھ کر ترک کر دیا تھا۔ لیکن اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ مجھے اس سے بہتر کوئی بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ اب اپنی اس کوتاہی پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حالات اور شواہد سے میں جو اندازے لگا سکتا تھا وہ کچھ یہی تھے کہ کراچی میں منسٹر صاحب کے قتل کی سازش ناکام ہوتے ہی غالباً ریڈ ڈاٹ والوں کو شبہ ہنی پر ہی گیا تھا کہ اس سلسلے میں معلومات اسی کے ذریعے لیک ہوئی ہیں، اور انہوں نے لاہور میں فوراً اسے اس کی جگہ سے ہٹا لیا تھا۔ میرے لیے اب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں رہی تھی کہ ان لوگوں کا جال کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا تھا، ان کے رابطے کتنے تیز اور مؤثر تھے، اور وہ لوگ چشمے زدن میں کیسے انتظامات کر سکتے تھے۔ اب مجھے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ اگر انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ ہنی کی برین واشنگ مکمل طور پر کامیاب نہیں رہی تھی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، نیز یہ کہ منسٹر صاحب کے بارے میں ان کی سازش کی بنک کسی طرح ہنی کو پڑ گئی تھی اور اس نے مجھے خبردار کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ وہ ہنی پر ہولناک تشدد بھی کر سکتے تھے۔ اس معاملے میں وہ پولیس سے بھی آگے تھے۔ انسان پر عقوبت خانوں میں تشدد کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ قدیم بادشاہوں اور سرکاری اہلکاروں کے زمانے سے لے کر آج کے تفتیشی سیلوں وغیرہ کے نام پر قائم کیے گئے ٹارچر کیمپوں اور مافیا کے تہہ خانوں والے زمانے تک بعض لوگوں نے تو شاید ریسرچ ہی اس موضوع پر کی ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچانے کے کون سے نئے اور ناقابل برداشت طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسی دنیا میں وہ انسان بھی موجود ہیں جو راستے میں کوئی زخمی یا بیمار بلی پڑی دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں، اسے اٹھا کر گھر لے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کا جسم صاف کرتے ہیں، اسے دوا لگاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور انسانی زندگی شاید انہی تضادات سے بکثرت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تشدد کے حوالے سے میں ریڈ ڈاٹ والوں کی بھیجی ہوئی ایک ویڈیو کیسٹ دیکھ چکا تھا جس نے مجھ جیسے آہنی اعصاب کے مالک کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے رہ کر یہی خیال ستایا جا رہا تھا کہ اگر اس کو میری دوستی کی اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی تو یہ بات زندگی بھر میرے لیے میرے ضمیر پر ایک بوجھ بن جائے گی۔ میری عدم موجودگی میں اس نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اسے خطرے کا احساس ہو چکا تھا، ورنہ شاید وہ اس کی جرت بھی نہ کرتی۔ اس کا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا تھا، اس کی ہر لمحے کی گفتگو اس کے لاکٹ میں پڑے
پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہیں سنی جاتی تھی، لیکن اسی پر بس نہیں تھی۔ دن رات کے بیشتر حصے میں کمال نیسن اور مٹھو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ میں قدرے افسردہ اور دل گرفتہ سا گھر واپس آ گیا۔ میرا کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں بستر پر نیم دراز تھا، میرے ڈائریکٹ نمبر والے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سن کر میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ ایڈم عرف ایڈی تھا۔ بہت پریشان ہو ہنی کے لیے وہ اپنے مخصوص تیکھے سے لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے انٹرکام جانے اور ہنی کے سویٹ کی تلاشی لینے کی اطلاع مل چکی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون سی غیبی آنکھ تھی جو میری نگرانی کرتی تھی اور میری پل پل کی نقل و حرکت کی خبر ان لوگوں کو پہنچاتی تھی۔ عموماً میں اس بات کا بہت خیال رکھتا تھا کہ میرا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ اکثر مجھے اس کا جواب نفی میں ہی ملتا تھا۔ اس کے باوجود ایڈم عرف ایڈی جب بھی مجھے فون کرتا تھا وہ میری تازہ ترین سرگرمی سے باخبر ہوتا تھا۔ ہاں، پہلے تو صرف ہنی کے لیے ہی پریشان تھا، اب پرنسس تہمینہ کے لیے بھی پریشان ہوں۔ میں نے کہا، اسے بھی تم لوگوں نے غائب کر دیا؟ کیا تمہیں اس بھری پوری دنیا میں اور لڑکیاں نظر نہیں آتی؟ جس لڑکی سے مجھ غریب کی دوستی ہوتی ہے اسے ہی غائب کرتے ہو۔ میں اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس حقیقت سے لا علم ہوں کہ ہنی اور پرنسس تہمینہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، لیکن میری یہ کوشش قطعی ناکام رہی۔ وہ احتجاجیہ سے انداز میں ہنس کر بولا، ایک ہی لڑکی لیے دو مرتبہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو اتنا فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی بہت پریشانی دوسرے موقعوں کے لیے بھی بچا کر رکھنی چاہیے۔ تم جیسے سرکش انسان کو تو ابھی نہ جانے کس کس موقع پر پریشان ہونے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں نے گویا اس کی باقی بکواس پر توجہ دیے بغیر کہا، یہ تم ایک ہی لڑکی والی کیا بات کر رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ افضل چودھری، اب تم ذہنی، جسمانی اور سماجی طور پر کافی بڑے ہو چکے ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ ننھے بچوں والی اداکاری اور صداکاری کرتے ہوئے تم اچھے نہیں لگتے۔ اس حقیقت سے انجان بڑھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں کہ ہنی اور پرنسس تہمینہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ تو میں اب تمہاری زبانی ہی سن رہا ہوں اور بلا شبہ سخت حیرت زدہ ہوں۔ میں نے حیرت کی اداکاری یا صداکاری جاری رکھی۔ وہ اب میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولا، ہنی پر ہماری محنت ضائع ہو گئی، اس کی برین واشنگ میں خامی رہ گئی۔ اس نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا، نہ صرف یاد رکھا بلکہ تمہیں بھی یہ بات بتا دی اور تم سے مل بھی گئی۔ در حقیقت وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بہت ہی مضبوط لڑکی ہے۔ وہ ہماری جدید ترین تکنیک اور جادو اثر دعاؤں کو بھی شکست دے گئی۔ اس نے اپنے ذہن کو کوئی کونا ان کے اثرات سے بچا لیا اور بعد میں اسی کے سہارے اس کی یادداشت لوٹ آئی، بالکل اسی طرح جیسے کنویں میں ڈوبتا ہوا انسان صرف ایک رسی کے سہارے باہر آ جاتا ہے۔ انسانی ذہن بھی ایک عجیب طلسم خانہ ہے۔ تم مجھے انسانی ذہن کی پراسرار پیچیدگیوں کے بارے میں بتانے کے بجائے یہ بتاؤ، کیا واقعی یہ ہنی اور پرنسس تہمینہ والی بات درست ہے؟ یقین کرو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مجھے بتائی تھی، بلکہ اس نے تو پرنسس تہمینہ کے طور پر ہی مجھے بالکل اسی طرح گھیرنے کی کوشش بھی کی تھی جس طرح اس قبیل کی عورتیں موٹی اسامیوں کو گھیرتی ہیں۔ فضول باتیں مت کرو افضل چودھری، ایڈم بدمزگی سے بولا۔ اب جب ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تو تم کیوں ضدی بچوں کی طرح ایک بات کی تکرار کیے جا رہے ہو؟ کس نے بتایا تمہیں سب کچھ؟ میں نے پوچھا۔ خود ہنی نے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے میری سٹی گم ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اس نے احتجاجیہ انداز میں ہلکا سا کہا لگایا۔ شاید تمہیں ہنی سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اب انجان بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، دل چھوٹا مت کرو، ویسے ہنی تمہاری بہت وفادار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں اور ہمارے طور طریقوں کو بھی جان گئی ہے۔ اگر وہ زبان بند رکھتی تو یقیناً ہمیں زبان کھلوانے کی کچھ ترکیبیں اس پر آزمانا پڑتی۔ یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بے پناہ مضبوط صحیح، لیکن جسمانی تشدد سہنے کا اب اس میں بالکل حوصلہ نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار وہ
وہ ایک خفیہ سرکاری ایجنسی کی تفتیش سہ چکی ہے، اس کے جسم کی خوبصورتیاں بڑی مشکل سے واپس آئی ہیں، روح کے گاؤ تو اب تک نہیں بھرے۔ اس لیے اس نے جب دیکھا کہ اس کا بانڈا پھوٹ چکا ہے تو اس نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گویا اب میری خاموشی سے محظوظ ہو رہا تھا، بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ اس نے فوراً اعتراف کر لیا کہ وہ اپنی اصل شخصیت کو بھولی نہیں، اور یہ کہ تم بھی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کا ثبوت دیتے ہوئے اسے پہچان چکے ہو۔ اس کی رپورٹ ہمیں کمال نیسن سے بھی مل چکی تھی، لیکن اس کے سامنے تو وہ تمہاری اس بات کی تردید ہی کرتی رہی تھی۔ بعد میں وہ تم سے کسی طرح رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمیں اس کی یہ بات اچھی لگی کہ اس نے خود کو اور ہمیں زیادہ درد سر میں مبتلا نہیں کیا۔ جو ہی اس نے محسوس کیا کہ بازی الٹ چکی ہے تو اس نے مزید مصیبت کو دعوت نہیں دی، اور جو کچھ ہم نے پوچھا وہ بتا دیا۔ اگر وہ نہ بتاتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں بہت سے طریقے آتے ہیں معلوم کرنے کے۔ میں تصور کر سکتا تھا ان لوگوں کی گرفت میں ہنی کے خوف اور دہشت کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے اس پر غصہ نہیں تھا اور نہ ہی اس سے کوئی شکوہ تھا کہ اس نے زبان کھول دی تھی۔ اس نے اچھا ہی کیا تھا کہ ستم گروں کی ستم کوشی کے لیے اپنے آپ کو مزید تختہ مشق نہیں بنایا تھا۔ وہ زندگی میں جو کچھ سہ چکی تھی وہی بہت تھا، وہ زندگی کا قرض اتار چکی تھی، یہی بہت تھا کہ وہ اپنے وجود کی تمام تر دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ اب بھی زندہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں چین سے جینا اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ تمہیں اس پر شک کیسے ہوا؟ آخرکار میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، اور انجان بننے کی کوشش ترک کر دی۔ حفیظ صاحب والا معاملہ جب عین وقت پر ناکام ہونے کی ہمیں رپورٹ ملی تو مجھ سے اوپر والا دماغ بھی چکرا گیا۔ وہ بولا، تم سے اوپر والا دماغ؟ میں نے دہرایا، یہ اصطلاح میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرا مطلب ہے میرا باس، اس نے وضاحت کی۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی اہمیت صرف ان کے دماغوں کے حوالے سے ہے، اس لیے کبھی کبھی ان کا تذکرہ صرف دماغ ہی سے کر جاتے ہیں۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ باس چکرا گیا، نظام لیک پروف ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے لیک ہو گئی۔ پھر یکدم ہمارے ذہن ہنی پر گیا۔ ہمارے نظام میں ایک کمزور پوائنٹ فی الحال اور کوئی نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس منصوبے میں شریک ہی نہیں تھی، وہ مخبری کیسے کر سکتی تھی؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، بہرحال ہم نے اسے اس کی جگہ سے ہٹا لیا، اور جب پوچھ گچھ ہوئی تو سب پتہ چل گیا۔ وہ بھی معلوم ہو گیا کہ ذہنی طور پر وہ مکمل پرنسس تہمینہ نہیں بن سکی تھی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے 2 ٹرانسمیٹروں پر ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ فریکوینسی کی غلطی کی وجہ سے اتفاقاً اس نے سن لیا تھا، اور نہایت مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً تمہیں مطلع کر دیا تھا۔ تم حسب عادت رہ نہیں سکے، فوراً کود پڑے اس موت کے میدان میں۔ تمہارے خیال میں مجھے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہنا چاہیے تھا؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ اس طرف تو خیر ہمارا ذہن ہی نہیں گیا تھا کہ تمہیں اس معاملے کی بھنک بھی پڑ سکتی ہے، لیکن قسمت اکثر تمہارا ساتھ دے دیتی ہے، بلکہ اس معاملے میں تو شاید تمہاری ہی خوش قسمتی کا معاملہ حفیظ صاحب پر بھی پڑ گیا، وہ جو بچ گئے۔ بہرحال اگر ہم یہ توقع بھی کرتے کہ تم اس چکر سے آگاہ ہو جاؤ گے، تب بھی ہم تم سے مستعدی اور حاضر دماغی کی توقع نہ رکھتے۔ ہمارا خیال تھا کہ تم تمام تر معاملات میں مار داڑ کرتے ہوئے کودنے کے عادی ہو، اور مار داڑ ہونے کے باوجود زیادہ جوڑ توڑ نہیں کرتے۔ ایسا کوئی قدم شاذ و نادر ہی اٹھاتے ہو جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ تم ذہنی ورزش بھی کرتے ہو، لیکن حفیظ صاحب والے معاملے میں تو تم نے کمال کر دیا۔ راتوں رات نہ صرف ان سے دوستی گانٹھ لی، بلکہ پرانے جاسوسوں والے انداز میں بیش بدل کر ویٹر کے روپ میں موقع پر بھی موجود رہے۔ تو تمہیں سب رپورٹ مل چکی ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ مہم ناکام ہوتے ہی ہمیں یہاں لاہور میں مکمل رپورٹ مل گئی تھی، تمام تر جزیات کے ساتھ۔ وہ طمانینت سے بولا، کراچی سے ہمیں تقریباً ہر لمحے کی خبر مل رہی تھی، لیکن ہمارا خیال تھا کہ تم ہمارے طریقہ واردات کو سمجھ نہیں سکو گے، کیونکہ حفیظ صاحب کے سامنے سگار کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ ہم نے آخری لمحوں میں کیا تھا۔ اوریجنل پلان کچھ اور تھا جو تمہارے ٹانگ اڑانے کی وجہ سے ہم نے بدل دیا تھا۔ ہمیں اپنی مہم ناکام ہونے پر غم و غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن ہم قدر شناس لوگ ہیں، تمہاری ذہانت اور مستعدی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔
ذرا نوازی ہے تمہاری، ویسے بندہ اس سے بھی زیادہ قابل ہے۔ امید ہے تم سے داد و تحسین وصول کرنے کا مواقع مجھے آئندہ بھی میسر آتے رہیں گے۔ غالباً مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ تم نے اس بار بھی میری گستاخی پر مجھے بخش دیا۔ میں نے مصنوعی ممنونیت سے کہا۔ بخشنا پڑتا ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، آخر دوست ہو ہمارے۔ یہ اچھی یک طرفہ دوستی ہے جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ آخر میرے دل میں جواباً دوستی کے جذبات کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے بڑی حسرت سے کہا۔ ہو جائیں گے، وہ نہایت مربیانہ لہجے میں بولا۔ اب وقت آ رہا ہے، اب ہماری تمہاری ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ امید ہے اس کے بعد تمہارے خیالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے ہاں اس قسم کا بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسرے طرح کے خیالات انسان کے دل میں یا کھوپڑی میں انڈیل دیے جاتے ہیں؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا تمہیں کہاں اندازہ ہے؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، جب اندازہ ہوگا تو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی تمنا کرو گے۔ ہم جلد ہی تمہارے ساتھ میٹنگ کو بھی اپنے کسی ایجنڈے میں رکھیں گے۔ میں بے تابی سے انتظار کروں گا۔ میں نے بڑے خلوص سے کہا، ہنی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے بتایا نا کہ اس نے نہایت عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آسانی سے زبان کھول دی، اپنے لیے مصائب کو دعوت نہیں دی۔ اب ہمیں اس پر سختی کرنے کا شوق تھوڑا ہی تھا۔ ہمارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کوئی اپنے بیمار ذہن کو تسکین دینے کے لیے یا محض اپنی نفرت کی آگ بجھانے کے لیے کسی پر تشدد نہیں کرتا۔ جب بھی ایسا کیا جاتا ہے کسی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ شرفاء کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ میں تو تم لوگوں کی شرافت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے خلوص سے کہا، جلد ہی تم یہ احتجاجیہ لہجہ ترک کر دو گے مائی ڈیئر افضل چودھری۔ وہ ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اور اس طرح کی باتیں سنجیدگی سے کرنے لگو گے؟ کیا تم نے واقعی ہنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا؟ اس کی غداری پر اسے کوئی سزا نہیں دی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سزا کی مستحق تو تھی، لیکن اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ ناکامی تو ہمارے سامنے آ ہی چکی تھی، فی الحال وہ کامیابی میں نہیں بدل سکتی تھی۔ میرے اوپر والے دماغ نے حکم دیا کہ فی الحال سب کچھ ڈراپ کر دیا جائے۔ ہنی ہے کہاں؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس سوال کا جواب ملے گا۔ سر دست ہم نے اسے غائب کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا کریں۔ وہ بالکل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ہنی انسان نہیں، کوئی ایسی چیز تھی جو بازار سے سودے سلف کے ساتھ فاضل آ گئی تھی، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس پر ہماری ایک ٹیم کی خاصی محنت ہوئی ہے، ہم اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کام تو آ سکتی ہے لیکن شاید اس ملک میں نہیں۔ عین ممکن ہے ہم اسے کسی اور ایشیائی ملک میں بھیج دیں۔ مجھے صرف ہانی کی خیریت عزیز ہے، اور فی الحال میرے لیے تمہاری بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چندہ وہ بڑے پیار سے بولا۔ وہ یقیناً غیر ملکی تھا، مگر ہمارے روایتی الفاظ بھی ایسے شیریں اور منجے ہوئے لہجے میں بولتا تھا کہ اہل زبان بھی شرما سکتے تھے۔ ہمیں جب کوئی بات بتانی نہیں ہوتی تو ہم سرے سے بتاتے ہی نہیں، لیکن جو بتاتے ہیں بالکل ٹھیک بتاتے ہیں۔ اپنے رومانیت پسند دل کو تسلی دیے رکھو۔ ہنی بالکل خیریت سے ہے، ہو سکا تو میں آج رات فون پر اس سے تمہاری بات کرا دوں گا۔ بڑی ہی نوازش ہوگی تمہاری، میں نے کہا۔ ویسے تم نے اتنی عجلت میں اسے پیش منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ فی الحال ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری حکومت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، حالانکہ اس سے ہمارے لیے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ پھر بھی غیر ضروری الجھنوں سے بچتے رہنا ہماری پالیسی ہے۔ حکومت تو پھر بھی تمہاری طرف متوجہ ہو سکتی تھی اگر میں حفیظ صاحب کو تمہارے بارے میں بتا دیتا۔ میں نے کہا، ہمیں تم سے عقل مندی کی توقع تھی اور تم نے عقل مندی ہی دکھائی۔ تم نے اپنے حق میں بہتر ہی کیا کہ ہمارے بارے میں زبان بند رکھی۔ اس سے تمہارا ہی نہیں تمہارے بہت سے ہم وطنوں کا بھلا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وقت آنے پر دھیرے دھیرے تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا جائے گا، اور آثار بتاتے ہیں کہ وقت اب قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ مبہم لہجے میں بولا، حکومت کو تو میں اب بھی بتا سکتا ہوں، کچھ ذمہ دار لوگوں کی توجہ تم لوگوں کی طرف مبذول کرا سکتا ہوں۔ میں نے کہا۔ اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا، گویا میں نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔
کیا تمہیں اپنی ستارہ کی اور ہانی کی جانیں عزیز نہیں ہیں؟ اس نے نہایت مشفقانہ لہجے میں سوال کیا۔ تم نے میرے بارے میں اتنے بہت سے اندازے قائم کیے ہیں، کیا تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں بلیک میل ہونے والا آدمی نہیں ہوں؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ درست ہے، لیکن عقل سے کام لینے والے آدمی تو ہو۔ وہ بولا، اپنی اور اپنی حسین دوستوں کی جانیں محض ضائع ہی کرو گے۔ تمہاری اس قربانی سے بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں ہمارے بارے میں معلومات ہی کیا ہیں جو کسی کو بتاؤ گے؟ جنہیں معلوم تھا ہمیں تو وہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حکومت اب بھی تمہاری راہ پر تو لگ سکتی ہے، میں نے کہا۔ اکرام بیگ کو خفیہ ایجنٹوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ جس طرح تمہیں دعویٰ ہے کہ کسی سے بات اگلوانے میں تم لوگ بہت ماہر ہو، اسی طرح ان لوگوں کی کارکردگی بھی بے مثال ہے۔ وہ تو ایسے جرائم کا اعتراف بھی کرا لیتے ہیں جو لوگوں نے کیے نہیں ہوتے۔ اکرام بیگ سے تفتیش ہو رہی ہوگی، وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ایک بار پھر ہلکا سا کہا لگایا۔ بیچارہ اکرام بیگ، وہ کیا بتائے گا؟ اسے تو خود کچھ معلوم نہیں۔ تم شاید اسے خفیہ ایجنسیوں کے سپرد کر کے بڑی خوشی اور اطمینان محسوس کر رہے ہو کہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ اگر اسے کچھ معلوم ہوتا تو کیا ہم اسے اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے دیتے؟ اس سے زیادہ تو انہیں معلوم تھا جنہوں نے موقع پر ہی خودکشی کر لی۔ مجھے اپنے ہوٹل میں ویٹر کی جگہ لینے والا وہ نوجوان اور سوئچ روم میں گھسنے والے دو آدمی یاد آئے جن کے جسم چند لمحوں میں خشک مٹی کی طرح چٹک گئے تھے اور دراڑوں سے گوشت کراہیت انگیز انداز میں جھانک رہا تھا۔ گوشت کی رنگت بھی بدل گئی تھی۔ تم نے حفیظ صاحب کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اوپر سے حکم ملا تھا، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے اوپر والے دماغ نے حکم دیا تھا؟ میں نے کریدا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، میں اور مجھ سے اوپر والا دماغ دونوں بہت ہی معمولی حیثیت کے لوگ ہیں۔ ہم تو چھوٹے موٹے معاملات نپٹاتے ہیں۔ حفیظ صاحب کا پتہ صاف کرنے کا حکم تو بہت اوپر سے آیا تھا۔